अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। खुशबाश का लफ्ज़ मैं आज फिर एग्जम्प्ट करती हूँ। वो लफ्ज़ बोलना ही जो है ना तौहीन है। आज आपने देखा कि मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या हुआ, कितना अंदोनाक शर्मनाक वाक़या हुआ। और यकीन करें कि जब से ये वाक़या हुआ उस वक्त से मेरी इस पे नज़र थी, मैं इसको देख रही थी, लेकिन इतनी घटिया बात के ऊपर बात करना मैं मुनासिब नहीं समझ रही थी। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। और सब लोगों ने मुझे कहा कि जो असल हकीकत है वो आप हमें बताएं। तो अगर असल हकीकत आप जानना चाहते हैं तो ज़रा सबसे पहले मुलाहिज़ा फरमाएं। आज जो हुआ उस वाक़े को मैं पूरी तरह से कंडेम करती हूँ। ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। चाहे शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान होते, चाहे उसकी जगह जरदारी साहब होते, या कोई भी दुनिया का इंसान होता, क्योंकि मस्जिद नबवी के अंदर ये बात सख्ती से मना की गई है कि आपने वहाँ पर ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ आपने वहाँ पर इबादत करनी होती है। अल्लाह ने आपको आपकी इबादतें देखनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सियासत में इस हद तक गिर गए हैं कि वो पॉलिटिकल अपने जो नारे हैं उनको मस्जिद नबवी में भी ले जाने से बाज नहीं आ रहे, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये वाक़या पहली बार हुआ है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वाक़यात बार बार हुए हैं। तारीख गवाह है कि इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब हरमैन शरीफ गए थे तो वहां पर भी गो नवाज गो के नारे लगे थे, जो कि फिर से मैं कहूँगी कि वो कंडेम करने के काबिल था। फिर उसके बाद आपने देखा कि पिछले साल जब गए, पिछले साल गालिबन जब गए थे इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जाते भी वहाँ पर नारे लगे थे, बात के नारे लगे थे, गो इमरान गो के नारे लगे थे, रो इमरान रो के नारे लगे थे, मुर्दाबाद के नारे लगे थे। ये उस वक्त भी उतना ही बुरा था, उतना ही कभी अमल था, उतना ही गंदा अमल था जितना कि अब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामला ये है कि पहले तो बस लीडर कोई गया और इस तरह की चीज़ें हो गई, लेकिन इस वक्त जो मोमेंटम है वो तो बना रहे हैं इमरान खान साहब। उसकी रीज़न ये है कि अब लोगों का रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया है। आप लोगों को पता है कि ये जो वाक़या हुआ मस्जिद नबवी में, मैं चाहूँगी कि आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वीडियो को देखते हुए ज़रा गौर कीजिएगा कि वहाँ पर शाह जैन बुगटी भी थे। शाह जैन बुगटी के जो बाल हैं वहाँ पर एक शख्स ने बाकायदा नारेबाजी की। ना सिर्फ नारेबाजी की बल्कि जब वो गुस्से में आकर पीछे देखते थे तो वो आगे बदतमीज़ी करता था, और ना सिर्फ बदतमीज़ी करता था बल्कि उसने आगे बढ़कर उनके बाल भी नोचे। ज़रा ये वीडियो देखिए। अब आप लोग देखें कि किसी की भी जान और माल अगर महफूज ना हो, अगर कोई करप्ट है, अगर कोई ख़राब है, या आपकी नज़र में चोर है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। वहाँ पर उनके लिए फ़ैसले होना ज़रूरी है कि वहाँ पर जाकर फ़ैसले हों। अगर मैं और आप जैसे लोग अपने हाथों में ये फ़ैसले लेंगे तो फिर वो हशर होगा जो इस वक्त कासिम सूरी साहब का हुआ, जिनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। अब थोड़ी देर पहले की बात है, अभी चंद घंटे पहले की बात है कि वो जनाब आली गए हुए थे एक होटल के अंदर सहरी करने के लिए, और जैसे ही वो सहरी करने के लिए गए तो वहाँ पर चंद अफराद आए और उन्होंने पीटीआई मुर्दाबाद के नारे लगाए। और ना सिर्फ नारे लगाए बल्कि फौरी तौर पे कासिम सूरी और उनके साथ जो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने जो उनके आगे प्लेटें पड़ी हुई थी, जो चम्मच पड़े हुए थे, जो उसमें फोक्स पड़े हुए थे यानी कांटा पड़ा हुआ था, उन्होंने फौरी तौर पर अपने हाथों में पकड़ लिए ताकि हम हमला कर सकें। तो क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम भी जवाबी वार करेंगे। वहाँ पर उनको मारा गया, उनको पीटा गया। अब आप मुझे बताएं कि रद्द अमल के तौर पे, यानी कि वाक़या हो रहा है मस्जिद नबवी में, रद्द अमल कहाँ आ रहा है? पाकिस्तान में। क्या इन चीज़ों को आप जस्टिफाई करते हैं? अगर आप लोग जस्टिफाई करते हैं तब भी मुझे बताएं, अगर आप लोग जस्टिफाई नहीं करते तब भी मुझे बताएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने बुलाया हुआ था मौलाना तारिक जमील साहब को और कहा था कि वो दुआ करवाएं, और उन्होंने अभी एक निजी टेलीविज़न पर इंटरव्यू देते हुए भी ये कहा था कि हम भिखारी कौम बनने जा रहे हैं। वो रो रो कर दुआएं कर रहे थे। बहुत अच्छी शख्सियत हैं वो, लेकिन उनकी बातों से साफ नज़र आ रहा था कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने हमें भिखारी बना दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अब जब रद्द अमल के तौर पे ये वाक़या हो गया है तो अब वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने फौरी तौर पे अपना एक ट्वीट किया है, मैं आपको ज़रा वो पढ़ के सुनाती हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि आज मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ में पामाली की गई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस बात को मान रहे हैं कि पामाली की गई, ये बिल्कुल इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? कह रहा है, ये कह रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब, और वो आगे से कह रहे हैं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और अब एक नया हैशटैग जो है उन्होंने भी मुतारिफ करा दिया, जो कि ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड है जनाब, तौहीन मस्जिद नबवी नामंजूर। अच्छा,
اب اس میں جو سب سے زیادہ عقل مندی کے ساتھ جس نے کام لیا ہے، جن سے امید بھی نہیں تھی ایک خاتون ہوتے ہوئے کہ وہ اس طرح کی سچویشن کو اتنی ٹیکٹ فلی ہینڈل کریں گی، وہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ. جس وقت یہ نعرے لگ رہے تھے وہ اس ہجوم میں سے گزر رہی تھیں اور جو ساری باتیں وہ سن رہی تھیں. ذرا سنیے کہ اس وقت جب نعرے لگ رہے تھے تو مریم اورنگزیب کیا کر رہی تھیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنا رد عمل دیا. یقین کریں کہ میں یہ کہوں گی کہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہوتا دل جیت لیا، کیونکہ جو رد عمل ہے نا وہ سننے والا ہے. پہلے ذرا دیکھیں کہ ہوا کیا. People are saying "Jor" to Shehbaz Sharif's government. اب ذرا آپ دیکھیں کہ انہوں نے رد عمل کیا دیا ہے، ذرا سنیے. جو یہ معاشرے کی تباہی ہے، جو میں اس شخص کا نام اس پاک زمین پہ نہیں لوں گی کیونکہ میں اس زمین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے جو اس معاشرے میں تباہی کی ہے، جو یہ آج اس طرح کی بدتمیزی اور رویے، لیکن بہت سا ایسا معاشرے کا حصہ اور طبقہ موجود ہے اور اس سے زیادہ ہے جو کہ ابھی بھی ان تمام روایات، جو ہمارا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں، ان کی اہمیت کو جانتا ہے. تو لیکن یہ جو چیز ہے یہ وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ یہ بھی اسی ہمارے مثبت رویوں سے ٹھیک ہوگا. میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں کارکن آئے تھے ان میں بھی ایک جذبہ ہے، لیکن ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی مسجد نبوی کے احاطے میں، مکہ کے احاطے میں، مدینہ کے احاطے میں کسی قسم کی ایسی ان کو دیکھتے ہوئے بدتمیزی نہ کریں. یہی فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم لوگوں میں. اب یہ رد عمل سننے کے بعد میرے دل میں رسپیکٹ اس لیے بڑھی ہے کہ ایک خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی نے نعرے بازی کی ہے، اگر فرض کریں وہ لوگ وہاں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا کہ اگر جذباتی لیڈر ہوتے شہباز شریف یا مریم اورنگزیب یا دوسرے لوگ، تو وہ کہتے کہ ہاں بھئی یہاں پہ خون کی ندیاں بہا دو، تو پاکستان میں یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی. لیکن انہوں نے کیا الفاظ بولے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے تو درود شریف پڑھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی ہے. دیکھیے، کسی کو چور سمجھنا اور کسی کو چور ثابت کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ کا کسی سے پولیٹیکل اختلاف ہے، آپ اس سے ضرور بات کریں. آپ چور چور کے نعرے کیا پوری گردان کریں، کسی کو آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن حرمین میں یا مقدسات والی جگہوں پہ یا پاک جگہوں پہ یا مسجد نبوی میں یا اللہ کے گھر میں اس طرح کرنا، تو یہ تو وہ کام ہے جو یزید نے کیا تھا. یزید نے بھی تو یہی کیا تھا کہ اس نے ان پاک جگہوں پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے، آپ کو یاد ہی ہوگا. اور پھر اس یزید کی قبر آج آپ دیکھتے ہیں کہاں پر ہے. اس یزید کی قبر آج کوڑے کرکٹ کے نیچے ہے. کوئی جا کر وہاں پر صفائی تک نہیں کرتا. اپنی انا کے چکر میں، اپنی انانیت کے چکر میں اس حد تک آگے مت بڑھ جائیں، اپنی مخالفت کے چکر میں اس حد تک آگے مت بڑھ جائیں کہ جیسے میں پہلے کہتی آ رہی ہوں کہ ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ میرا غم و غصہ ہے. یقین کریں کہ ابھی تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں صرف غصے میں بات کر رہی ہوں، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں باقاعدہ رو رہی تھی. میرے آنسو نکل رہے تھے، میرے دل کو ہول اٹھ رہے تھے کہ ہماری جنریشن کس طرف چل نکلی ہے. اس طرح تو پھر سڑکوں پہ، ریسٹورانٹس میں، بازاروں میں کسی کی جان مال جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہے گی. یہ چیز دیکھیں، آپ سوچیں ذرا کتنی خطرناک ہوگی کہ سڑکوں پہ خانہ جنگی شروع ہوئی ہو، کوئی ریسٹورانٹ میں بیٹھا وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہوئی ہو، کوئی کہیں پر بیٹھا اس کو مار پڑ رہی ہو. آپ خود سوچیں ملک میں کیا رولز اینڈ ریگولیشنز رہ جائیں گے، کیا رول آف لا ہوگا. آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا کہ میں اپنے سوشل میڈیا واریئرز کو، جنگجوؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں
میں تمام اپنے سپورٹرز کو, اپنے فالوورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں ساتھ میں ان سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بدتمیزی نہ کریں. میں ان سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ گندے نعرے مت بولیں, وہ لوگوں پہ جملے نہ کسیں. کاش وہ یہ کہتے لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اور اس کے جو بڑے سنگین قسم کے نتائج ہیں نا, وہ صرف عمران خان صاحب کو یا ان کے فالوورز کو نہیں بلکہ ہر کسی کو بھگتنے پڑیں گے. ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مبینہ طور پہ اب تک یہ خبر سامنے آئی ہے, سعودی حکومت نے, کیونکہ سعودی ولی عہد نے بلایا تھا شہباز شریف کو سرکاری دورے پہ 3 دن کے لیے, اور کیونکہ وہ ان کے مہمان تھے اور یہ چیز ناقابل برداشت ہے, اس لیے یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ یہاں پہ کسی کو بھی ماں بہن کی گالی دے دو اور وہ مادر پدر آزاد ہو جائے. تو انہوں نے جناب 150 بندوں کو گرفتار کر لیا ہے. یہ وہی 150 لوگوں کا ہجوم ہے جو آگے آگے بڑھ کر کوئی بال نوچ رہا تھا, کوئی مار رہا تھا. ان سب کے موبائل فونز بھی اپنے قبضے میں لے لیے ہیں کیونکہ فوٹیجز وہاں سے برآمد کرنی ہے تاکہ کوئی موقع نہ سکے. اور کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ ان کو 60 ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا, پلس ان کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا, ان کو وہاں سے بھیج دیا جائے گا, اور پھر وہاں سے یہ پاکستانی آئیں گے. ظاہر بات ہے, اور کہاں جانا ہے, یہاں آ کر پھر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو 1 کروڑ نوکریوں میں سے ان لوگوں کو کم از کم نوکریوں پہ رکھ لیں جنہوں نے ان کی وفاداری میں یہ سب کچھ کیا ہے. معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اب گلی گلی, محلے محلے, گھر گھر میں یہ لڑائی آ چکی ہے. اس حد تک لڑائی آ چکی ہے کہ اس کا اندازہ آپ ذرا یوں کیجئے کہ لوگوں نے آپس میں جو رشتہ داریاں کی ہوئی تھیں نا, جو رشتے دے رہے تھے, لے رہے تھے اپنے بیٹے بیٹیوں کا, وہ رشتے توڑ رہے ہیں. صرف میں تھا کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ نون لیگ کے ہو, ہم پی ٹی آئی کے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ہو, ہم نون لیگ کے ہیں. آپ اندازہ یہ کریں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اسد عمر اور ان کے بھائی زبیر عمر. ایک کا تعلق کس سے ہے؟ پی ٹی آئی سے, اور دوسرے کا تعلق کس سے ہے؟ نون لیگ سے. لیکن وہ بھی تو ایک گھر میں رہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ خود ایک گھروں میں رہنے والے 2 مختلف پارٹیوں کے لوگ ہم عوام کو لڑواتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں عمران اسماعیل اور مفتاح اسماعیل. مفتاح اسماعیل تو ہمارے وزیر خزانہ ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے ہیں, لیکن وہ بھی ایک گھر میں رہ رہے ہیں. گلریز افضل چند اور ندیم افضل چند, جب وہ رہ سکتے ہیں تو ہم آپس میں دیکھیں کس طرح کی انارکی کی طرف جا رہے ہیں. سردار شہاب الدین جن کا تعلق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی سے ہے, اور جو دوسرے ہیں جو ان کے بھائی ہیں سردار بہادر خان, وہ کدھر سے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی سے ہیں. جب یہ سب لوگ ایک ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ایک ایک گھر میں رہنے والے بھائی, باپ, بیٹے, کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی کو, تو ہمیں اور آپ کو کیا مسئلے ہو رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے پہ کیوں حملے کر رہے ہیں؟ ایون کہ اس چکر میں, اس پامالی کے چکر میں ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم وہ والا کام کر رہے ہیں جو یزید نے کیا تھا. اس کے بارے میں اب آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ صحیح ہے؟ اور جو علماء حضرات ہیں اب ان کو آگے آنا پڑے گا, انہیں اس بارے میں بات کرنی پڑے گی, اسٹیبلشمنٹ کو اب آگے آنا پڑے گا. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں سن رہی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کو, تو مجھے بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے سن کے بہت دکھ ہو رہا تھا, کیونکہ وہ رو رو کے یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری قوم بھکاری بن گئی ہے, یا اللہ, یعنی کہ باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا, تو لوگوں کو اشتعال دلانا یا ان کو اس پوائنٹ پہ لانا کہ وہ یہ سب کچھ کریں, اور جب لوگ کر گزریں تو ان کو سزا ہو جائے, وہ وہاں سے ڈپورٹ ہو جائیں, ان کو وہاں پہ 60 ہزار ریال کے جرمانے ہو جائیں, ان کے موبائل فون ضبط ہو جائیں, ان کی روزیاں ختم ہو جائیں, اور بعد میں یہ لوگ آرام سے کنڈیم کر کے نکل جاتے ہیں کہ یہ تو ناجائز ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. یہ بس پتہ نہیں میری سوچ ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے بارے میں آپ لوگ بتائیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.